السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاویز کا جنونی انداز دیکھ کر عائزہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس لڑکے کو ٹیوشن پڑھانے پر راضی ہوئی تھی۔ میں لڑکوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتی، تمہیں پڑھا رہی ہوں تو حد میں رہ کر بات کیا کرو۔ وہ غصے سے برستی بارش میں پھٹ پڑی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے قریب آنے لگا تھا۔ شرم لحاظ ختم ہو گیا ہے تم میں، تم جانتے بھی ہو میں صرف تمہاری ٹیچر ہوں، میں تمہیں پڑھانے آتی ہوں، دور رہ کر بات کرو۔ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ عائزہ کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں مگر میں آپ کو خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ آپ ایک بار شادی کے لیے ہاں۔ عائزہ نے اپنی انگلیوں سے ماتھے کو مسلا اور ایک گہری سانس لے کر فیس بک کے اسٹوڈنٹس اور ٹیوشن گروپس کے پیجز کو سکرول کرنا شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی شدید کمی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ ان سب کو نظر انداز کر کے بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ اس نے گروپ میں اپنی پوسٹ ٹائپ کی کہ ہوم ٹیوشن کے لیے رابطہ کریں۔ جو طلبہ ایف ایس سی یا یونیورسٹی لیول کے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر یہ پوسٹ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس کا ذہن فوراً اپنے بوڑھے باپ کی طرف چلا گیا، جو دن بھر محلے کے کونے پر جوس کی چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے محلے کے کچھ بدماش اور غنڈے قسم کے لوگ وہاں آئے تھے اور اس کے باپ کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ جگہ خالی کر دو ورنہ یہاں بیٹھنے کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کا دل اندر سے ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ وہی چھوٹی سی دکان ہے، اور اگر وہ بھی چھن گئی تو ان کا گھر کیسے چلے گا۔ اچانک اس کے پرانے فون کی سکرین پر واٹس ایپ کا ایک نوٹیفیکیشن چمک اٹھا۔ کسی نامعلوم نمبر سے میسج آیا تھا، کیا آپ ڈیفینس میں ٹیوشن پڑھانے آ سکتے ہیں؟ فیس بک کی پوسٹ دیکھ کر ہی کسی نے رابطہ کیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ہاں میں جواب دیتے ہوئے اگلے دن کا وقت طے کر لیا، تاکہ کم از کم گھر کے حالات کو سنبھالنے کے لیے کچھ پیسے تو کما سکے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت عائزہ ایک ٹیکسی سے اتر کر ڈیفینس کے ایک بہت بڑے اور عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سادہ سا دوپٹہ اور سیدھا سادہ حلیہ دیکھا، پھر ایک خود اعتمادی کا احساس جگاتے ہوئے گیٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ بنگلے کا لان اتنا بڑا تھا کہ وہاں کئی گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ہال کے مین دروازے تک پہنچی اور بیل دی تو کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ اسے اندر آنے کا اشارہ کیا گیا۔ جب وہ اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے اندر تک ہل گیا، کیونکہ اس نے اتنا بڑا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ملازم اسے اپنے چھوٹے مالک کے کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ صوفے پر کشن ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کافی کا ایک آدھا گلاس ٹیبل پر الٹا پڑا تھا، کچھ کتابیں اور نوٹس زمین پر گرے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ کسی طوفان کی زد میں آیا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہیں ایک کونے میں ایک نوجوان اپنے پاؤں کافی ٹیبل پر پھیلائے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ایئر بڈز لگے ہوئے تھے۔ عائزہ نے جب اس لڑکے کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ وہیں دروازے کے پاس ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ تو وہی شاویر تھا جو اس کی یونیورسٹی میں اسے ایک سال پیچھے پڑتا تھا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی اکڑ اور اس کا لاپرواہ رویہ ہر ایک کی زبان پر رہتا تھا، اور عائزہ ہمیشہ اسے ایک بگڑا ہوا اور نکما امیر زادہ سمجھتی تھی، جو باپ کے پیسوں پر عیش کرتا ہے اور پڑھائی لکھائی سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور آج قسمت اسے اٹھا کر اسی بگڑے ہوئے شہزادے کے گھر لے آئی تھی۔
जहां उसे इस नापसंदीदा लड़के को पढ़ाना था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसका जी चाहा कि वो उसी वक्त उल्टे पांव वापस भाग जाए, क्योंकि जिस लड़के को वो यूनिवर्सिटी में देखना तक गवारा नहीं करती थी, आज वो उसकी ट्यूटर बनकर उसके घर खड़ी थी। मगर फिर बाप की मजबूरियों और घर के बिगड़े हुए हालात का ख्याल उसके दिल में आया तो उसने अपने कदमों को वहीं जमा लिया और खुद को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। आयजा ने अपने अंदर के गुस्से और कोफत को पूरी तरह दबाते हुए कदम आगे बढ़ाए और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर से उस बेहंगम कमरे का जायजा लिया, फिर सख्त और सपाट लहजे में बोली, अगर पढ़ना है तो पहले कमरे का ये हुलिया ठीक करें और सीधे होकर कुर्सी पर बैठे। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। वो जानती थी कि उसे किस तरह बात करनी है। वो जानबूझकर सख्त लहजा अपना चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर शावेर ने कोई खास हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, बल्कि उसने बहुत आराम से अपने कानों से ईयरबड्स निकाले, अपनी टांगें कॉफी टेबल से नीचे उतार कर एक अंदाज में सोफे पर सीधा हो बैठा। उसने अपनी काली और तेज नजरें आयजा के चेहरे पर गड़ा दी और एक तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला, मुझसे पढ़ने के लिए जो पिछले 3 टीचर्स आए थे, वो बेचारे 2 दिन भी नहीं टिक पाए और भाग गए। तुम तो इस बड़े घर में कितने दिन टिक पाओगी मिस आयजा? वो उसे अच्छे से जानता था और जानबूझकर उसकी पोस्ट देखकर और अपनी शिनाख्त छुपाकर मैसेज किया था। उसके लहजे में साफ हकारत और तंज छुपा हुआ था। मगर आयजा ने उसकी इस तंजिया बात पर जरा सा भी असर नहीं लिया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और दो टोक लहजे में जवाब दिया, प्लीज खामोश होकर चुपचाप पढ़ें। मैं यहाँ आपको सफाई पर कोई लेक्चर देने या आपके नखरे बर्दाश्त करने के लिए नहीं आई, बल्कि सिर्फ पढ़ाने आई हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि किताब खोलें और बकवास बंद करें। उसके इस तरह के बेबाक और मुंह तोड़ जवाब पर शावीर के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदल गए। उसने कभी किसी लड़की को इतनी जुर्रत के साथ उसके मुंह पर ये सब कहते हुए नहीं देखा था, क्योंकि उसके घर में और उसके दोस्तों के हलके में सब उससे डरते थे या उसकी दौलत की वजह से उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। मगर ये लड़की तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। कमरे के अंदर माहौल काफी कुशीदा हो चुका था। शावेर ने एक तंजिया हंसी हंसी और किताब खोलकर सामने रख दी, मगर उसका पूरा ध्यान पढ़ाई के बजाय इस बात पर था कि वो आखिर इतनी अकड़ वाली क्यों है। वो दोनों पढ़ाई में मसरूफ होने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक बाहर आसमान पर काले बादल गरजने लगे और देखते ही देखते लाहौर में छम छम बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे जब बड़े बड़े शीशे वाली खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ने लगे तो कमरे का अंदर का मौसम और भी ज्यादा उदास और दिलफरेब हो गया। पढ़ाई का सेशन आखिरकार खत्म हो गया। आयजा ने फौरन अपना कुछ सामान समेटा और अपने बैग में डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इतने में शावीर का पर्सनल ड्राइवर अंदर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम, बाहर बहुत तेज बारिश है, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है। सर ने कहा है मैं आपको गाड़ी में घर छोड़ाऊं। आयजा ने ड्राइवर की तरफ देखा, फिर एक खुददाराना निगाह शावीर पर डाली जो सोफे पर बैठा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने इंतहाई मजबूती और दुटोक लहजे में कहा, शुक्रिया, मुझे पैदल चलने की आदत है, आप अपनी गाड़ी अपने पास रखें। ये कहकर उसने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और तेज बारिश के इस तूफान में बंगले के दरवाजे से बाहर निकल गई। वो छतरी के बगैर ही बारिश के पानी में कदम रखती चली गई। उसके जूतों से पानी उड़ रहा था, उसका दुपट्टा बारिश के कतरों से भीग चुका था, मगर उसके दिल में जो खुददारी की आग जल रही थी वो इस बारिश के पानी से भी ठंडी नहीं हो रही थी। बंगले के कुशादा ड्राइंग रूम की बड़ी सी खिड़की के पास खड़े होकर शावीर उस बारिश में अकेले पैदल जाती हुई उस लड़की को बाहर जाता देख रहा था।
بارش کے شور میں اس کا دل ایک انجانی سی کشش اور حیرت میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی ایسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو اتنی سخت حالت میں بھی اتنی خوددار اور مضبوط رہ سکے۔ وہ کافی دیر تک کھڑکی کے پاس گمسم کھڑا اس کا چھوٹا سا وجود دیکھتا رہا، یہاں تک کہ عائزہ گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب عائزہ اس عالی شان بنگلے کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو شاویر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ آج پڑھنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگی ویڈیو گیم والا ٹیبلٹ تھا۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں میز پر رکھی اور اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، شاویر، کیا آج بھی پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ یہ سارا دن ایسے ہی وقت ضائع کرنا ہے؟ شاویر نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور لاپرواہی سے ٹیبلٹ سکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، مجھے پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مس عائزہ، اور ویسے بھی مجھے کون سا کوئی بڑی ڈگری لے کر نوکری کرنی ہے۔ بزنس تو آخر کار میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ بس بابا کی ضد ہے کسی طرح یہ فالتو ڈگری پوری ہو جائے، ورنہ میرا دماغ ان کتابوں میں بالکل نہیں چلتا۔ اس کی بات سن کر عائزہ کو شدید غصہ آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں لگائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ ٹیبلٹ چھین کر سائیڈ میز پر رکھ دیا اور اس کے سامنے رجسٹر لا کر پٹکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ ڈگری پاپا کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اپنے کند ذہن کو ٹھکانے لگانے کے لیے ضروری ہے۔ بزنس تب سنبھالیں گے جب عقل ہوگی۔ چپ چاپ یہ سوال حل کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عائزہ کا یہ انداز دیکھ کر شاویر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تمہیں بار بار یہ حکم چلانے کی اتنی عادت کیوں ہے؟ تم بھول رہی ہو کہ تم یہاں نوکری کرنے آئی ہو، میری باس نہیں ہو۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تیز لہجے میں جواب دیا، نوکری کرنے آئی ہوں، غلامی کرنے نہیں، اور جب تک میں یہاں ہوں آپ کو میری کہی ہوئی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اٹھائیں پین اور شروع کریں سوال۔ شاویر نے غصے سے اپنے بال پیچھے ہٹائے، طنزی انداز میں منہ بناتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہارے گھر والے بھی تم سے پتہ نہیں کیسے جان چھڑاتے ہوں گے۔ ہر وقت حکم چلانا اور غصہ کرنا، بس یہی آتا ہے۔ عائزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور غرائی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ کام کریں، نکالیں، ورنہ میں ابھی اٹھ کر چلی جاؤں گی اور آپ کے بابا کو بتا دوں گی کہ آپ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ شاویر نے جب اس کے تیور دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور بالآخر جھنجلا کر رجسٹر کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر اکڑ اور غصہ اب بھی ویسے ہی برقرار تھا۔ کمرے کے اندر اس تلخ کلامی اور نوک جھونک کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائزہ خاموش سی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر نوٹس دیکھنے لگی۔ شاویر ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے سوال حل کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ اچانک اسٹڈی روم کی بڑی الماری کے قریب بنے ہوئے کونے سے ایک موٹی چھپکلی دیوار پر رینگتی ہوئی دکھائی دی۔ عائزہ کی نظر جب اس خوفناک مخلوق پر پڑی، اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا سارا غصہ اور اکڑ بھول کر ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہٹی اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے بالکل شاویر کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں شاویر کے کندھے اور بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈر کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ وہ دیکھو کتنی بڑی چھپکلی ہے، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ اس کی آواز میں وہ سختی اور اکڑ اب بالکل غائب تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک بے پناہ خوف اور لرزہ طاری تھا۔ شاویر جو اتنی دیر سے صوفے پر بیٹھا اس پر طنز کر رہا تھا، عائزہ کی اس اچانک اور بے ساختہ قربت پر ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے مضبوط کندھے پر جب اس کے نازک ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر تیز ہو گئیں
اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روک لی. اس کے حواس پر صرف عائزہ کے وجود کی مہک اور اس کی لرزتی ہوئی سانسیں سوار ہو گئی. اس نے کچھ دیر تک خود کو سنبھالا، پھر آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی کتاب سے اس چھپکلی پر حملہ کرنا چاہا تو عائزہ نے اسے روک دیا. وہ اب بھی ڈر رہی تھی. اسی دوران چھپکلی بھی کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی. چھپکلی کے جاتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائزہ ابھی تک اس کے بالکل قریب کھڑی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے. شاویر نے جب اس نرم اور نازک لڑکی کو اتنے خوفزدہ حال میں دیکھا تو اس کے اندر جو اکڑ اور غصہ بھرا ہوا تھا وہ ایک دم سے پگھل گیا. اس کا دل چاہا وہ اس کی کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ کہے، مگر زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا. عائزہ کو جب ہوش آیا کہ وہ کس طرح ڈر کے مارے اس لڑکے کے اتنا قریب آ گئی تھی اور اس کے کندھے کو پکڑ رکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ شرم اور گھبراہٹ سے یکسر بدل گیا. اس نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے فوراً اپنی کرسی کی طرف بھاگتی ہوئی بولی، وہ تو بس اچانک مجھے چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے. شاویر نے اپنی ہنسی اور دل میں اٹھتے ہوئے طوفان کو پوری طرح دباتے ہوئے ایک دھیمی اور عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولا، ویسے تو ایسے شیر بن کر مجھ پر دھاڑ رہی تھی جیسے دنیا کی سب سے بہادر لڑکی تم ہی ہو، پر ایک چھوٹی سی چھپکلی نے تمہاری ساری اکڑ ایک سیکنڈ میں ہوا میں اڑا دی. اس کی اس بات پر عائزہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے اور زیادہ سرخ ہو گیا. اس نے کتاب کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا یہ احمقانہ مذاق اپنے پاس رکھیں اور پڑھائی پر دھیان دیں، ورنہ میں سچ کہہ رہی ہوں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی. شاویر نے صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ لڑکی جتنی باہر سے سخت اور پتھر دل نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی ڈرپوک اور معصوم ہے. اس کے اس بدلے ہوئے روپ نے شاویر کے دل میں ایک ایسی ہلچل مچا دی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. کمرے کا ماحول اس واقعے کے بعد تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد پڑھائی کے دوران جب عائزہ نے اپنے پرانے فون سے کچھ آن لائن نوٹس نکالنے کی کوشش کی تو اس کا فون بار بار ہینگ ہونے لگا اور اس کی سکرین بالکل بلیک ہو گئی. اس نے پریشان ہو کر فون کو ہلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا. شاویر جو اتنی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً میز کی دراز کھینچی، اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے برانڈ کا نئے ماڈل کا موبائل کا ڈبہ نکالا اور اسے عائزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، یہ نیا فون رکھ لو، تمہارا فون تو ہر 2 منٹ بعد بند ہو جاتا ہے، اس سے نوٹس کیسے بھیج پاؤ گی مجھے؟ یہ چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لو تاکہ میرا پڑھائی کا نقصان نہ ہو. اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی تھی جیسے کوئی عام سی چیز دے رہا ہو، مگر عائزہ نے جب اس ڈبے کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس کی خودداری ایک دم سے جاگ اٹھی، اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے. اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز اپنے یہ تحفے اور احسان اپنے پاس رکھیں، میں یہاں پڑھانے آئی ہوں، آپ کی خیرات لینے نہیں، اور آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی بھی چیز دینے کی کوشش مت کیجیے گا، مجھے کسی کے بھی تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اس طرح کے سخت اور منہ توڑ جواب پر شاویر نے ایک لمحے کے لیے اس کا غصہ دیکھا، پھر فوراً وہ ڈبہ واپس اپنی دراز میں رکھ لیا. اس نے محسوس کر لیا کہ اس لڑکی کی غیرت اور اس کی خودداری اس کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. اس نے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ ایک عجیب سی عزت کا احساس اس کے دل میں عائزہ کے لیے پیدا ہوا. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اتنی غربت اور اتنی مجبوریوں میں رہنے کے باوجود اس لڑکی نے اپنی عزت نفس کا سودا کرنے سے ہمیشہ انکار کر دیا ہے، جبکہ اس کی اپنی زندگی میں ایسی لڑکیاں بھری پڑی تھیں
جو ذرا سی مہنگی چیز کے لیے کسی بھی حد تک جھک جاتی تھی۔ عائزہ کا یہ روپ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے 2-3 اور جگہوں پر بھی پڑھانے جانا تھا۔ شاویر کافی دیر تک اس کے جانے والی سمت کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں آج پہلی بار یہ احساس شدت سے اجاگر ہوا تھا کہ یہ لڑکی دنیا کی باقی تمام لڑکیوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹا تو اس کا سارا دھیان اسی کے بارے میں سوچنے میں لگ گیا، جبکہ عائزہ بھی باقی ٹیوشنز پڑھانے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ یہ بگڑا ہوا لڑکا آخر اس کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت یونیورسٹی کا لان اسٹوڈنٹس کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ عائزہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر کوریڈور میں کھڑی کچھ ضروری نوٹس دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کوریڈور کے دوسرے کونے سے کہے لگاتے ہوئے کچھ لڑکے آگے بڑھے، جن میں سر فہرست شاویر تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں انداز بالکل الگ اور لاپرواہ تھا۔ وہ ہاتھ میں ہیوی بائک کی چابی گھماتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی اکڑ اس کی شخصیت کا حصہ تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی عائزہ پر پڑی، اس کے قدموں کی رفتار یک دم دھیمی ہو گئی۔ اس کے دوست کسی بات پر ہنس رہے تھے، لیکن شاویر کی زبان رک گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو نظر انداز کیا اور عائزہ کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ یونیورسٹی کے اس کھلے ماحول میں، جہاں سب اسے ایک بگڑے ہوئے اور اکھڑ مزاج امیر ترین لڑکے کے طور پر جانتے تھے، عائزہ کے سامنے آتے ہی اس کی تیز رفتار نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ اس نے اپنی نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل مچل اٹھا۔ عائزہ نے جب اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرف آتے دیکھا تو اس نے اپنی ناک سکیڑی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ یونیورسٹی میں اس لڑکے کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں چاہتی تھی۔ شاویر کے دوستوں میں سے ایک نے چھیڑتے ہوئے کہا، ارے شاویر، کیا دیکھ رہے ہو، چلو۔ مگر وہ وہیں کچھ لمحوں کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتا تھا، مگر عائزہ کی سرد نگاہوں نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس کی طرف نکل گیا۔ یونیورسٹی کے اس ہنگامہ خیز ماحول کے بعد دوپہر کو ڈپارٹمنٹ کی سائنس لیب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لیب کے اندر کیمیکلز کی ہلکی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ڈیسک پر اپنے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ شاویر اپنے کونے والے ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فزکس کا ایک انتہائی مشکل پروجیکٹ کا ماڈل پڑا تھا، جو اسے کسی صورت حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے اپنے دوست کی کاپی اٹھائی اور اس میں سے چیٹنگ کر کے اپنا ماڈل مکمل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں عائزہ، جو اسی لیب کے دوسرے کونے سے گزر رہی تھی، اس کی نظر شاویر کی اس حرکت پر پڑ گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اس کے ڈیسک کے پاس پہنچی اور بغیر کسی تمہید کے اس کے ہاتھ سے وہ ادھوری کاپی اور ماڈل زور سے کھینچ کر اپنے سامنے رکھ لی۔ اس نے تیز اور توندو تیز لہجے میں کہا، یہ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ چیٹنگ کر کے پاس ہونے کا خواب چھوڑ دو۔ ابھی اسی وقت میرے سامنے بیٹھ کر یہ اسائنمنٹ مکمل کرو، ورنہ میں اٹھ کر جا رہی ہوں اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بتا دوں گی کہ یہ کلاس میں آوارہ گردی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ شاویر کے چہرے پر اس اچانک حملے سے غصے کے آثار ابھر آئے۔ وہ دانت پیس کر سیدھا بیٹھا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، تم ہر جگہ میرا پیچھا کرنے کیوں آ جاتی ہو؟ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ فضول پروجیکٹ، تو اس میں تمہاری جان کیوں نکل رہی ہے؟ عائزہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی اور انگلی اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں بولی، جان میری نہیں نکل رہی، بلکہ تم جیسے نکمے لوگوں کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ کی ناک کٹ رہی ہے۔ اٹھاؤ پین اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو۔ اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا
کہ اس لڑکی کے سامنے بحث کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور غصے سے پین اٹھا کر بیٹھ گیا۔ وہ لاکھ اکڑتا پھرتا تھا مگر اندر ہی اندر اس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی، اور وہ چپ چاپ اس کی کہی ہوئی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے کہنے پر پڑھنے بھی لگا تھا، اور آج تو اس نے آئزہ کے یونیورسٹی میں پروجیکٹ میں مدد کرنے کے لیے کچھ ریسرچ بھی کر لی تھی، جو آئزہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا اسٹوڈنٹ ہو کر وہ اس کی مدد کرے۔ اس لیے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو آئزہ نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ جب وہ بنگلے کے باہر مین گیٹ سے سڑک پر آئی تو بارش اتنی تیز تھی کہ سڑک پر پانی بھر چکا تھا اور کوئی سواری ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ چھتری کے بغیر ہی بھیگتی ہوئی پیدل چلنے لگی۔ مانسون کے موسم میں آج کل روز ہی بارش ہو جاتی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے شاہویر کی کالی لینڈ کروزر آئی اور اس کے بالکل آگے آ کر بریک لگ گئی۔ دروازہ کھلا۔ شاہویر نے بارش کے پانی میں اتر کر اس کے سامنے آ کر کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طوفان میں پیدل کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آئزہ نے بارش کے قطروں سے بھیگتے ہوئے چہرے کے ساتھ نفرت سے اسے دیکھا اور غصے سے چلائی، دور رہیں مجھ سے۔ مجھے آپ کی گاڑی کی اور آپ کی کسی بھی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا احسان اپنے پاس رکھیں۔ شاہویر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، ہر چیز احسان نہیں ہوتی مس آئزہ، کچھ چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتی کہ کوئی انسان صرف اس لیے بھی پرواہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا اس حالت میں؟ اس کا یہ جملہ تبدیل کرنا آئزہ اچھے سے سمجھ گئی تھی اور اب اسے مزید آگ لگ گئی تھی۔ اس نے جب شاہویر کی ان آنکھوں میں دیکھا جن میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی بے بسی اور اپنائیت امڑ رہی تھی تو اس کا اندرونی حصار ٹوٹ گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اندر سے ہل کر رہ گئے اور بارش کے پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان اس پر لائن مار رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود کتنا بے بس ہے۔ میں لڑکوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتی، تمہیں پڑھا رہی ہوں تو حد میں رہ کر بات کیا کرو۔ وہ غصے سے برستی بارش میں پھٹ پڑی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے مس آئزہ۔ اس کی بات سنتے ہی شاہویر میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے قریب آنے لگا تھا، شرم لحاظ ختم ہو گیا ہے تم میں۔ تم جانتے بھی ہو میں صرف تمہاری ٹیچر ہوں، میں تمہیں پڑھانے آتی ہوں، دور رہ کر بات کرو۔ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ آئزہ کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگیں تھیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں مس آئزہ۔ شاہویر بنا کچھ سوچے سمجھے بس بولے جا رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے بس ایک بات معلوم تھی کہ اب وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے بڑی ہوں، شرم کرو۔ آئزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا اسٹوڈنٹ اسے بیچ سڑک پر پرپوز کر رہا ہے۔ بڑی ہیں تو کیا، میں چھوٹا ہوں؟ لیکن اگلا جملہ وہ ادا نہیں کر پایا۔ آئزہ اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی، مگر پھر بھی وہ ہنس رہا تھا کیونکہ وہ محبت میں محبوب کے ہاتھوں سے لگے تھپڑ کو بھی پیار سمجھتا تھا۔ آئزہ اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں شاہویر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کونے والی میز پر بیٹھا کافی کا کپ ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی کلاس کی ایک لڑکی نتاشا، جو اسی محلے میں رہتی تھی جہاں آئزہ کا گھر تھا، جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور حسد سے بھری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی کیونکہ وہ خود شاہویر کو دل و جان سے چاہتی تھی اور آئزہ کا اس کے قریب ہونا اسے زہر کی طرح لگ رہا تھا۔ نتاشا نے میز پر جھک کر انتہائی زہر آلود لہجے میں کہا، شاہویر
तुम उस गरीब और मिडिल क्लास लड़की के पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें उसकी असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं है? शावीर ने अपनी भवें सुकोड़ कर सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और सपाट लहजे में बोला, क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बोलो, आयजा के बारे में तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई बात करने की? नताशा ने एक मकरूह हंसी हंसते हुए जहर उगला, तुम इतने भी भोले नहीं हो जितने बन रहे हो। कल ही मैंने उसे उसके दोस्तों के साथ डिपार्टमेंट के बाहर कहते हुए सुना कि उस अमीर जादे की जेब से पैसे कैसे निकालने हैं और उसे कैसे अपने काबू में करना है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत की भूखी है और कुछ नहीं। नताशा की ये झूठी और घटिया बात सुनकर शावीर का खून खौल उठा। उसके चेहरे के तासुरात एक लम्हे में बदल गए। उसके अंदर छुपा हुआ प्यार यकदम नफरत में बदलने लगा। वो समझ रहा था कि इसलिए तो आयजा ने उसे इनकार किया ताकि उसे मजीद अपने पीछे लगा सके। वो ये भी भूल बैठा कि जब उसने मोबाइल देने की कोशिश की तो आयजा ने लेने से इनकार कर दिया था। आयजा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और उसका ट्यूशन छोड़ने का इरादा था। फिर जब उसे अपने बाप का उदास चेहरा दिखाई दिया तो उसने अपना इरादा बदल दिया और दिल पर पत्थर रखकर शावीर के घर आने की तैयारी करने लगी। अगली क्लास का वक्त शुरू हो चुका था और स्टडी रूम का माहौल हमेशा की तरह धीमा और खामोश था, मगर आज इस खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था। आयजा हमेशा की तरह एक किताब खोलकर बैठी ही थी कि शावीर ने दरवाजा खोला और गुस्से से कांपते हुए सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे और चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत के सार थे। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और हकारत आमेज लहजे में धाड़ा, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये मासूम होने का नाटक। आयजा, तुम जैसी लड़कियां होती हैं मादी फायदे के लिए है। मेरे पैसे और मेरी स्टेटस की भूखी हो ना तुम। कितना रेट लगाया है तुमने मेरा अपने दोस्तों के सामने? शावीर के मुंह से निकलने वाले इन घटिया इल्जामात ने आयजा की रूह तक को हिला कर रख दिया था। वो एक लम्हे के लिए पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखों में बेयकीनी के आंसू उमड़ आए। उसका पूरा जिस्म गुस्से और सदमे से कांप उठा। आयजा ने अपनी सुर्ख होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और आंसुओं भरे हुए गले से चिल्लाई, तुम इतने घटिया और तंग नजर इंसान हो सकते हो? मैंने तो तुम्हें सिर्फ दिल फेंक इंसान समझा था, मगर तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। मैंने इनकार किया तो तुम ये सब करने पर उतर आए। फिर आयजा ने अपना बैग उठाया और रोते हुए वहां से भाग निकली, जबकि शावीर अपनी जगह पर साकत खड़ा रह गया। उसका गुस्सा तो उतर गया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खला और नदामत का एहसास पैदा होने लगा। उधर शाम का वक्त ढलते ही आयशा जब कांपते कदमों के साथ अपने मोहल्ले में दाखिल हुई तो उसका दिल पहले ही शावीर के रवैये की वजह से बैठा हुआ था, मगर घर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उनके घर के बाहर मोहल्ले के 2-3 गुंडे और बदमाश हाथ में डंडे लिए खड़े थे और उनके बूढ़े बाप को धक्के दे रहे थे। वो बदमाश चीख चीख कर कह रहे थे कि बुड्ढे, कितनी बार कहा है ये जूस की दुकान यहां से हटा लो, वरना कल तुम्हारी लाश इसी गली से उठेगी। ये जगह अब हमारे बॉस की है। आयजा के बूढ़े बाप ने हाथ जोड़कर मिन्नत की और कमजोर आवाज में बोले, बेटा खुदा के लिए रहम करो, यही एक जरिया है हमारी 2 वक्त की रोटी का। हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर आयजा से मजीद बर्दाश्त न हुआ। वो दौड़कर अपने बाप के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई और उन गुंडों को ललकारते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम लोगों को एक बूढ़े इंसान पर हाथ उठाते हुए? मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। तुम लोगों की इतनी जुर्रत? एक गुंडे ने आगे बढ़कर हकारत से कहा, फोन करो या जो मर्जी करो, कल तक ये जगह खाली ना हुई तो इस बूढ़े की टांगें तोड़ देंगे हम। वो धमकियां देते हुए कह कहे लगाते हुए वहां से निकल गए। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था और आयजा के छोटे से कमरे में अंधेरा था। वो अपने पलंग के एक कोने में बैठी घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो रही थी।
اس کی زندگی ایک ایسے عذاب میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسے عذاب میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طرف اس کے غریب اور بے بس باپ کی جان پر بنی ہوئی تھی، محلے کے بدماش ان کا جینا حرام کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف وہ شخص تھا جس پر اس نے اندر سے کہیں نہ کہیں ایک بھروسہ سا محسوس کیا تھا، مگر اسی شاویر نے اس کی خودداری اور عزت پر ایسی ضرب لگائی تھی کہ اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی اس اندھیرے کمرے میں دونوں طرف کی آگ میں جل رہی تھی اور اس کی سسکیاں اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف شاویر بھی اپنے عالی شان کمرے میں اکیلا چھت کو گھور رہا تھا۔ نتاشا کے جھوٹ اور عائزہ کے وہ آنسو بار بار اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ اسے اندر ہی اندر یہ احساس شدت سے ستانے لگا تھا کہ اس نے اپنی اندھی انا اور غصے میں ایک بے قصور اور پاکیزہ لڑکی کی عزت پر بہت بڑا کیچڑ اچھال دیا ہے۔ مگر 2 دن بعد شاویر کے کسی دوست نے اسے نتاشا کا سب سچ بتا دیا تھا اور وہ اب پچھتاوے سے مرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عائزہ کے گھر کے باہر دوپہر کے وقت ہی وہی بدماش اور گنڈے پھر سے آ دھمکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈز اور ڈنڈے تھے اور وہ گلی میں کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کر رہے تھے کہ آج تو اس بوڑھے کی جوس کی دکان کو آگ لگا کر ہی دم لیں گے۔ عائزہ کے گھر کے باہر جاری اس ہنگامے اور غنڈہ گردی کے عین درمیان اچانک گلی کے موڑ پر ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر شاں کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بالکل ان بدماشوں کے عین سامنے جا کر بریک لگا بیٹھی۔ گاڑی کے دروازے زور سے کھلے اور شاویر طوفان کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ سامنے کھڑے بدماش بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ اور پھر شاویر نے تمام کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا۔ وہ بدماش اپنی جان بچا کر فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ محلے کے کچھ لوگ جو گھروں کی کھڑکیوں سے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی حیرت سے اس امیر زادے کو دیکھنے لگے۔ عائزہ کا بوڑھا باپ زمین سے اٹھا اور شرمندگی اور حیرت سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا، جبکہ عائزہ دروازے کے پاس پتھر کی مورتی بنی کھڑی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شاویر جو کل تک اس پر گھٹیا ترین الزامات لگا رہا تھا آج اس کے گھر کے دروازے پر اس کی اور اس کے باپ کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس نے کہا تھا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ کیا یہ دکھانے آئے ہیں کہ آپ کتنے بڑے مسیحا ہیں اور ہم کتنے لالچی؟ عائزہ کی بات سنتے ہی شاویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اس کے لیے نفرت اور بے یقینی بھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے شرمندگی سے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور انتہائی درد اور دھیمے لہجے میں بولا، مجھ پر جتنا چاہو غصہ کرو عائزہ، جتنی گالیاں دینا چاہو دو، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ نتاشا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اپنی اندھی عقل کی وجہ سے تم پر جو گھٹیا الزام لگایا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کر عائزہ کے اندر کا بچا ہوا غصہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر کر کہا، اب معافی مانگنے سے کیا فائدہ؟ جو زہر آپ میری روح میں اتار چکے ہیں وہ کسی معافی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور کبھی دوبارہ میری زندگی میں نہ آئیں۔ عائزہ یہ کہتی ہوئی تیزی سے مڑی اور اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ شاویر وہیں باہر سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کی ندامت اور اس کا دل اس کے سینے میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو جو زخم دیے ہیں انہیں بھرنے کے لیے اسے اپنی پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی، مگر اس کے دل میں اب ایک ہی ارادہ پکا ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عائزہ کا یہ اعتماد اور اس کا دل واپس جیت کر رہے گا۔ گلی کے اس موڑ پر عائزہ کا
दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने के बाद शावीर काफ़ी देर वहीं पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। उसके कानों में आयज़ा की वो सिसकियाँ और उसके कहे गए अल्फाज हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वो जानता था कि गलती उसकी अपनी थी। एक अंधे गरूर और झूठे शक ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने इतनी पाकीज़ा लड़की पर कीचड़ उछालने में एक लम्हा नहीं लगाया। वो आहिस्ता से पलटा, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसका दिल अंदर से कट रहा था, मगर उसने तहैया कर लिया था कि वो इस बिखरी हुई जिंदगी को सवार कर दम लेगा। अगली दोपहर के वक्त जब आयज़ा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में अकेली बैठी अपने प्रोजेक्ट के नोट्स बना रही थी, अचानक शावीर उसकी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में वो पुरानी अकड़ या गरूर नहीं, बल्कि एक गहरी नदामत और पक्की आजिज़ी थी। वो बगैर किसी दावत के उसकी मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और इंतहाई धीमे कपकपाते हुए लहजे में बोला, मैं जानता हूं आयज़ा, मेरे अल्फाज और मेरा रवैया कितना घटिया था कि तुम मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करोगी। मैं यहां तुमसे कोई सफाई देने नहीं आया, बस ये बताने आया हूं कि तुम्हारे बाबा की दुकान और उस गली का मसला हमेशा के लिए हल हो चुका है। अब कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आयज़ा ने पेन को हाथ में पकड़े पकड़े अपनी सुर्ख और नम आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल अंदर से पिघल रहा था, मगर उसकी खुददारी अब भी उसे रोक रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं शावीर? कि आपके पास दौलत है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं? मेरे जख्मों पर मरहम रखने से वो निशान नहीं मिट जाएंगे जो आपके शक ने मेरी रूप पर लगाए हैं। शावीर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़ दिए और दर्द में डूबे हुए लहजे में कहा, दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है आयज़ा, मगर किसी का टूटा हुआ एतबार और किसी की मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। मैंने मान लिया कि मैं एक बदतरीन इंसान था, पर खुदा के लिए मुझे खुद को बदलने का एक मौका तो दो। उसके मुंह से मोहब्बत का ये एतराफ सुनकर आयज़ा का सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। उसके हाथ से पेन छूटकर मेज पर गिर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ ही देर में लाइब्रेरी की खामोशी में दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो वक्त जैसे वहीं थम गया। आयज़ा ने देखा कि उस बिगड़े हुए शहजादे की आंखों का वो गरूर हमेशा के लिए टूट चुका था और उसकी जगह सिर्फ एक सच्ची तौबा और बेपनाह चाहत ने ले ली थी, जो सिर्फ उसके लिए धड़क रही थी। उसने हल्का सा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और कदरे नर्म मगर धीमी आवाज में बोली, बदलना इतना आसान नहीं होता शावीर, जितना तुम समझ रहे हो, और न ही इतनी जल्दी किसी पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। शावीर के चेहरे पर एक उदास मगर पुरुमीद सी मुस्कुराहट उभरी। उसने मेज पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखने की जुर्रत किए बगैर बस इतना कहा, मैं जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूं आयज़ा, जब तक तुम खुद अपनी जुबान से मुझे माफ नहीं कर देती। मैं इस इम्तिहान में हर रोज पास होकर दिखाऊंगा। कुछ माह बाद लाहौर की उस यूनिवर्सिटी का बड़ा सा लॉन रोशनियों से जगमगा रहा था। आज यूनिवर्सिटी का सालाना फंक्शन था, जहां फाइनल ईयर के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और उनकी कामयाबी का ऐलान होना था। स्टेज पर जब सबसे बड़े और नुमायां प्रोजेक्ट के तौर पर आयज़ा और शाहवीर का नाम पुकारा गया, तो पूरा हाल तालियों की गूंज से गूंज उठा। आयज़ा ने खूबसूरत और सादा से ड्रेस में जब स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए, उसके चेहरे पर वो खुद एतमादी और वकार था जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शावीर उसके बिल्कुल बराबर में खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ किसी की जिंदगी संवरने पर आती है। जब प्रिंसिपल ने उन दोनों को एक साथ शील्ड दी, शावीर ने मुड़कर आयज़ा की तरफ देखा, धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा एतबार वापस जीत कर रहूंगा। आयज़ा ने हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी किताबों और शील्ड को सीने से लगाया और नजरें झुका ली। शाम के साए गहरे हो रहे थे और आयज़ा के घर के छोटे से सहन में एक अजीब सी घुटन और बेबसी का राज था।
محلے کی فضول باتیں اور تانے سن سن کر عائزہ کے بوڑھے باپ کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اور بالآخر حالات کے دباؤ کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے ایک رشتہ منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو محلے کے کام سے لڑکے کی طرف سے آیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ رشتہ دار لڑکے والے کھلے عام جہیز کی مانگ کر رہے تھے، اور الٹا عائزہ کے باپ پر تانے کس رہے تھے کہ اتنا بھی جہیز نہیں دے سکتے تو رشتہ کیوں مانگنے چلے آئے۔ عائزہ خاموشی سے کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور دل اندر سے پھٹنے کو تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے باپ کی یہ مجبوری اس کی پوری زندگی کو ایک بار پھر تاریک کر رہی ہے، مگر وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال پا رہی تھی، بس خاموشی کے ساتھ اس ظلم کو اندر ہی اندر پی رہی تھی۔ دوسری طرف ڈیفنس کے اس پرتعیش بنگلے کے ڈرائنگ روم میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شاویر جب شام کو گھر واپس لوٹا، اس کی ماں نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور اس کے رشتے کی بات چھیڑی جو انہوں نے ایک اچھے خاندان میں سوچ رکھا تھا، مگر شاویر نے ایک ہی جھٹکے میں میز پر ہاتھ مار کر صاف انکار کر دیا اور اپنی ماں کے سامنے سارا سچ اگل دیا کہ وہ اپنی زندگی میں اگر شادی کرے گا تو صرف عائزہ سے کرے گا، ورنہ ساری زندگی کنوارا رہے گا۔ اگلے دن شاویر کی ماں ایک باعزت طریقے سے عائزہ کے اس چھوٹے سے گھر پہنچی اور آتے ساتھ ہی رشتے کی بات بھی کر دی، اور ہاں، ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں دولت یا سامان کی کوئی بھوک نہیں ہے، ہمیں تو صرف عائزہ جیسی باحیا بیٹی چاہیے جو ہمارے گھر کو روشن کر سکے۔ یہ سنتے ہی عائزہ کے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ رات کا پہر اتر آیا تھا اور کمرہ گلاب کی سرخ پتیوں اور ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس عائزہ بستر کے کنارے بیٹھی دل ہی دل میں دھڑکتی سانسوں کے ساتھ شاویر کا انتظار کر رہی تھی، دھڑکتی سانسوں کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاویر اندر داخل ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ سے عائزہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں محبت اور شرارت کا طوفان لیے بولا، بولے مسز شاویر، اب اس زندگی اور دل کی کلاس میں استاد کون ہے؟ عائزہ نے شرما کر ایک دم سے اپنا سر جھکا لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، سبق آپ نے بہت اچھا یاد کر لیا ہے، اب مزید امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویر ہنس پڑا، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ عائزہ کے کہنے پر ہی اس کے باپ نے ہاں کی تھی۔ عائزہ سمجھ گئی تھی کہ شاویر بدل گیا ہے، کیونکہ محبت اچھے اچھوں کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔